اس پاک زمین کی صورت میں خالق کہاں ملا. السلام علیکم سامعین، آج کا ہمارا شو ہے ستلج کنارے اور میں ہوں آر جے فیض ہاشمی. سامعین، آپ سن رہے ہیں آج کا ہمارا شو ستلج کنارے ود فیض ہاشمی. سامعین، ہم نے جب مائکرو فون پر لائیو تھے تو آپ سے گفتگو کر رہے تھے انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ وہ مہمان موجود ہیں جن کے ساتھ ہم نے آج انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور کس طرح یہ شعبہ پنپ رہا ہے پاکستان میں، بہاولپور میں. سامعین و ناظرین، اس وقت ہم اپنے ایف ایم 101 بہاولپور پی بی سی کا جو آفیشیل پیج ہے اس پہ لائیو بھی آ رہے ہیں اور آپ ہمیں وہاں بھی جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، کومنٹس کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں. اس خون کی قیمت کیا جانے. میں بتاتا چلوں، ہمارا آج کا شو ستلج کنارے ود فیض ہاشمی اس وقت ایف ایم 101 بہاولپور پی بی سی کے پیج پہ لائیو آ رہا ہے. میں اپنے مہمان کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں. تھوڑا سا تو نہیں، کوئی بھی شخص ہے اس کا تعارف تھوڑا نہیں ہوا کرتا، زیادہ ہوا کرتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید شہیر حسن رضوی. آپ لیکچرر ہیں شعبہ انٹرپرینیورشپ اینڈ انوویشن، اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں. اور ڈاکٹر شہیر حسن رضوی صاحب کے حوالے سے میں گفتگو کرنے سے پہلے ان کے خانوادے کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہوں گا. جب ہم بات کرتے ہیں بہاولپور میں صحافت کی، علم و ادب کی، تہذیب کی، تاریخ کی، تو ایک معتبر نام ہمیں نظر آتا ہے، سید مسعود حسن رضوی، جنہیں دنیا شہاب دہلوی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے. تو بہاولپور کی پہچان، بہاولپور کی تہذیب، ثقافت، سیاست، صحافت میں ایک کلیدی کردار رہا ہے شہاب دہلوی صاحب کا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں پھر ان کے فرزندان جو تھے، اگر ہم بات کرتے ہیں ریڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو شہود حسن رضوی صاحب، جو لوگ ہمارے لسنرز ہیں، ہمیں سننے والے ہیں ریڈیو، تو وہ یقیناً اس نام سے خوب واقف ہوں گے. اگر ہم ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی بات کرتے ہیں اور ریڈیو پاکستان بہاولپور کی تعمیر و ترقی اور اس کی کامرانی میں جو 50 سال کا یہ سفر ہے، اس میں شہود حسن رضوی صاحب کی آواز کافی متحرک رہی. پھر بہاولپور کی تاریخ کو مرتب کرنے میں ڈاکٹر شہیر حسن رضوی صاحب کے والد گرامی ڈاکٹر شاہد حسن رضوی کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ماہر تعلیم ہیں، تاریخ دان ہیں، نثر نگار ہیں اور اس کے علاوہ کئی ایسی جہتیں جس میں صحافت بھی آ جاتی ہے. تو ڈاکٹر شاہد حسن رضوی نے اپنی ان جہتوں کا استعمال کرتے ہوئے بہاولپور کی تاریخ پر خامہ فرسائی کی اور اسے مرتب کی. تو ڈاکٹر شہیر حسن رضوی کا تعلق بہاولپور کے ایک معروف علمی، ادبی، مذہبی اور صحافتی خانوادے سے ہے. ڈاکٹر صاحب کہ تعارف کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ میرے خیال سے کچھ زیادہ ہو گیا. ہم بہت سادہ سے بندے ہیں، لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. ڈاکٹر صاحب، یہ یقیناً ہمارے لیے، ہمارے ریڈیو کے لیے جو ہے نا بہت یعنی ایک اچھا لمحہ ہے کہ آج ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں گے جن پر شاید ہم جو ہمارے ابلاغ کے ذرائع ہیں ان پر گفتگو نہیں کر پاتے. اور ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ہماری بھابھی صاحبہ بھی ہیں، ہماری بھتیجیاں بھی آپ کے ساتھ آئی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ابھی مجھ سے شیئر کر رہے تھے کہ اسی عمر میں یعنی 4-5 سال کے تھے تو یہ ریڈیو آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو نا تھوڑا سا وہ اپنی یادیں تازہ کریں، پھر اس کے بعد ہمارا جو آج کا موضوع ہے انٹرپرینیورشپ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو دیگر ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں ٹیکنالوجیز کی، تو وہ اس پہ ہم لب کشائی کریں گے. بالکل، کیونکہ آپ نے ابھی تعارف کروایا ہمارے سب سے بڑے تایا کا، جن کا نام شہود رضوی ہے، جی، جنہیں ہم پپا کے نام سے ہمیشہ پکارتے تھے. بالکل. اور کیونکہ وہ یہاں سینئر پروڈیوسر ریٹائر ہوئے اور یہاں وہ سنڈے کے دن ایک بچوں کا پروگرام باقاعدگی سے کرتے تھے. اچھا. تو اس پروگرام میں یہ تھا کہ ہم سنڈے کا ویٹ کرتے تھے، پھر وہ ہم تمام کزنس جو ہیں
وہ ان کے ساتھ یہاں ٹریول کرتے تھے. ہمارے علاوہ بھی بہاؤپور سے بہت سارے بچے جو تھے وہ وہاں شامل ہوتے. اس دن بچوں کا ایک پورا پروگرام ہوتا جس میں ہمیں یاد پڑتا کہ شادیاں ہوتی تھیں کہ اس پروگرام کی ہوسٹ تھیں. وہ ہم بچوں کو انٹریکٹ کرتی ہیں, ہم سے پوئم سنتی ہیں, ہم سے کہانیاں سنتی ہیں, ہمیں کہانیاں سناتی, پہلیاں ہوتی, لطیفے ہوتے. تو بڑا ایک یادگار ٹائم گزرا. پھر مجھے یاد ہے کہ جس طرح آپ کے اہم ایونٹس ہیں, 14 اگست ہو رہا ہے یا 6 سپٹمبر ہو رہا ہے یا اس طرح کے جب ایونٹس ہو رہے ہیں تو اس میں پھر کوئز پروگرام کا اہتمام ہوتا تھا, اور پھر جو بچے ون کرتے تھے ان کو پرائزز بھی دیے جاتے تھے. تو وہ تو بڑی ہماری زبردست خوبصورت یادیں ہیں. نوسٹیلجیا آپ کو, جیسے آپ گیٹ میں انٹر ہوا آپ نے مجھے کہا ایک نوسٹیلجک آپ کو فیل آ رہی تھی. ایگزیکٹلی. تو بڑا ایک خوبصورت یادیں, اور میں وہی اپنے بچوں سے بھی شیئر کر رہا تھا کہ, اور میں آج لے کے بھی اس لیے آیا ان کو کہ جو میری ایک میموری تھی وہ بھی ریوائیو ہو اور میرے بچوں کی بھی نئی میموری بلڈ ہو. بالکل ایسی ہے ڈاکٹر صاحب. ہم بھی یعنی اللہ کرے گا انشاءاللہ جیسے آپ کے بچے ماشاءاللہ متحرک ہے آپ کی طرح, اور آگے جو بچوں کے پروگرامز آتے ہیں ان میں یقیناً ان کی شرکت ہوگی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, تعارف تو آپ کا ایک بھرپور ہو گیا, ہم اس پر بھی آئیں گے, لیکن جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر جب ہم ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے شعبہ جات ہیں جو کہ اب پاکستان میں بھی آ چکے ہیں, اور بہاولپور میں خاص طور پہ ہماری یونیورسٹیز میں جو ہے جامعات میں ان موضوعات پر, ان شعبہ جات پر جو ہے ڈگریز کروائی جا رہی ہیں. تو اس میں سے اسلام یونیورسٹی بہاولپور میں اگر ہم بات کرتے ہیں, آپ کی جو خود آپ ایک متحرک انسان ہیں, اور جب ہم انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, انوویشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو اس میں ماشاءاللہ بہاولپور میں بطور استاد, بطور ماہر انٹرپرینور جو ہے وہ ہمیں آپ نظر آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بتائیے کہ یہ انٹرپرینورشپ ہے کیا, عام کاروبار سے یہ کس طرح مختلف ہے؟ آپ نے بہت اچھا موضوع سلیکٹ کیا ہے. میں نا سب سے پہلے نا آپ کو کچھ ریفرنس طور پہ چیزیں سمجھانا چاہوں گا, کیونکہ جو ہماری آڈینس ہے اگر میں ڈائریکٹلی اس کو ڈیفینیشن پہ جاؤں یا سب جاؤں تو یوں سمجھ نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑا ہمارے یہاں ڈائلاگ مشہور رہا, ٹکے کا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں, اور پچھلے دنوں کے ڈرامے بھی آئے وہاں بھی ٹکے کا ورڈ یوز ہوا, تو وہ حقارت کی وجہ سے ہم دیکھا جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اگر ٹکے کو دیکھا جائے تو ایک کرنسی ہے, جیسے پاکستانی روپیہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو بنگلہ دیش کا یو ایس جو ہے ڈالر ہے, جو بنگلہ دیش اس کا جو کرنسی تھی وہ تھا ٹکا. بالکل ایسے. اچھا, ٹکا جو ہے اس کی ویلیو اتنی کم تھی کہ ہماری یہاں حقارت کا ایک ایلیمنٹ بن گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جو آج کل وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں ڈاکٹر محمد یونس صاحب, انہوں نے ایک کام شروع کیا اور مائکرو فائنینسنگ کا کانسیپٹ لے کے آئے وہ بنگلہ دیش کے اندر. جی بالکل. اچھا, جس کی بیس پہ ان کو ان فیوچر جا کے نوبل پرائز بھی ملا. بالکل. اچھا, جو مائکرو فائنینسنگ کا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں کے ایسے لوگ جو کہ گھروں میں رہتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کو بزنس کے لیے لون دیا جائے. اچھا. اور ان کو کاروبار کرنے کے لیے جو ہے سپورٹ کی جائے تاکہ ان کی اکانومی بہتر ہو. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جو ٹکا ہے یا وہی جو بنگلہ دیش اکانومی ہے آج بہت بہتر ہو چکی ہے, بہت بوسٹ کر رہی ہے. اور اگر آپ ٹکے کی ویلیو کی بات کریں تو وہ پاکستانی روپے سے بہتر ہو چکا ہے. تو یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ آپ کی جو بزنس سکلز ہیں یا انٹرپرینورشپ سکلز ہیں, جب آپ پرابلمس کو سالو کرتے ہیں, اس کو بزنس میں کنورٹ کرتے ہیں, تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایک انٹرپرینورشپ کا سفر ہے. میں مزے کی بات آپ کو ایک اور شیئر کروں, یہاں ایک اور بڑی مشہور ریسرچر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر سارا وسطی. اچھا. یہ ایک انڈین بورن ریسرچر ہیں جو کہ یو ایس میں ہوتی ہیں. انہوں نے ایک تھیوری پیش کی جس کا نام رکھا انہوں نے ایفیکچویشن تھیوری. اچھا, یہ جو ایفیکچویشن تھیوری تھی اس کے پیچھے جو کہنا کہ سورس آف موٹیویشن کی کیوں انہوں نے تھیوری پیش کی, انہوں نے ڈاکٹر یونس کے اس مائکرو فائنانس ماڈل کو اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جب ایسے نوجوان مرد خواتین چاہتے ہیں کاروبار کی طرف آئیں اور ان کو کوئی پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, تو کوئی ان کے لیے ایک ایسا لاہ عمل طے کیا جائے جہاں اگر وہ اس کو فالو کریں تو ان کی کامیابی کی چانسز بڑھ جائیں اور ناکامی کے چانسز جو ہیں کم ہو جائیں. تو انہوں نے 5 پرنسپلس کی بیس پہ ایک ماڈل پیش کیا جسے ایفیکچویشن تھیوری بھی کہا جاتا ہے. آپ کہیں تو میں آپ کو وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. بالکل. ہمارا یہ جو ہمارا شو ہے, ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس وقت فیس بک پر لائیو دیکھا بھی جا رہا ہے, تو یقیناً جو ہے ہمارے جو ناظرین ہیں اور ہمارے سننے والے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے. تو میں اپنے ناظرین سے یوں کہوں گا کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جاب کا شوق نہیں ہے یا جاب جو ہے آپ کی اسٹریس بنتی جا رہی ہے, تو بزنس ہی ایک ڈاؤٹ ہے جو کہ آپ کو اس چیز سے لبرٹی دے سکتا ہے کہ آپ ایک آزاد زندگی جئیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ایفیکچویشن تھیوری ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت تھیوری انہوں نے بلڈ کی, جس میں پہلا انہوں نے پرنسپل دیا برڈ ان ہینڈ. اچھا. برڈ ان ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا میں یا کوئی بھی شخص جو کہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار کرے, پہلے تو دیکھیں کہ اس کے پاس خود سے کیا صلاحیتیں موجود ہیں. جیسے کہ آپ کی بڑی اچھی آواز ہے, آپ بڑے اچھا سیشن کو ماڈریٹ کر لیتے ہیں. کوئی شخص ہے اس کو کڑھائی کرنا بڑی اچھی آتی ہے, کسی کو گاڑی چلانا بڑی اچھی آتی ہے, کسی کو کھانے بنانے بڑے اچھے آتے ہیں. تو وہ اپنا اسکل سیٹ دیکھے,
اپنے ریسورسز دیکھے جو کہ اس وقت اس کے پاس ہے, اسے ہم کہتے ہیں برڈ ان ہینڈ. نمبر 2 جو کانسیپٹ ہے وہ ہے افورڈیبل لاس. ٹھیک ہے, جب آپ کام کا آغاز کریں تو آپ نے برڈ ان ہینڈ کہ اپنے کچھ اسکل سیٹ کی بیس پہ سوچا کہ میں کوئی کام سٹارٹ کروں, پھر اس کام کو آغاز کرنے کے لیے شاید آپ کو کچھ انویسٹمنٹ کرنا پڑے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو, خرچہ کر رہے ہو, تو کوشش کریں کہ اتنے ہی پیسوں سے آغاز کریں جتنے پیسے آپ کے پاس اویلیبل ہیں. بالکل ٹھیک. جیسے کہ پاکٹ منی کی صورت میں, سیونگ کی صورت میں 50,000, 10,000, 1,00,000, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم پیسوں سے آپ نے چیز کا آغاز کرنا ہے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے لیمینیٹ پرنسپل. لیمینیٹ پرنسپل وہ جیسے لیمو کی بات کرتے ہیں نا, آپ کے اگر کھانے میں ذائقہ نہ آ رہا ہو تو لیمو نچوڑ دیتے ہیں. تو سیم اسی طریقے سے جب آپ کاروبار کریں گے, جب آپ کام کا آغاز کریں گے تو اس میں دشواریاں آئیں گی, بالکل اس میں مشکلات آئیں گی. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کی مشکلات آئی ہیں وہیں سے کوئی سولوشن نکالنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں جا کے جو ہے اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, وہاں سے آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آپ نے دیکھنا کہ ایسا کون سا اسکل سیٹ ہے کہ آپ کے اس پرابلم کو سالو کر سکے. چوتھا جو چیز ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, وہ ہے کریزی کلٹ. اچھا, وہی کہتا ہے کہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو شامل کریں جو کہ جب آپ کے ساتھ شامل ہوں تو آپ ایک کاروبار میں نئی انرجی لے کے آئیں, نئے ریسورسز لے کے آئیں, نئے فرص لے کے آئیں, تاکہ آپ کا کاروبار جو ہے مزید گرو کر سکے. اور جو 5واں پرنسپل ہے وہ ہے پائلٹ آف دا پلین. اچھا, الٹیمیٹلی آپ جہاز کے پائلٹ ہیں, ڈیسیژنز آپ نے خود کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ کی باتیں ضرور سنیں, لوگوں کے جو خدشات ہیں یا لوگ جو آپ کے حوالے سے اوپینین دے رہے ہیں ان کو ضرور سنیں, لیکن ڈیسیژن اپنا خود کریں. تو یہ اگر 5 اسٹریٹجی یا 5 پرنسپل فالو کیے جائیں تو اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اسکل سیٹ ہے تو اس کو آپ بہت جلدی اچھے کاروبار میں کنورٹ کر سکتے ہیں. زبردست. اب آتے ہیں تھوڑا سا انٹرپرینورشپ کی طرف. اب ایک جو ٹریڈیشنل بزنس ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بزنس ہوتا ہے وہ ٹریڈیشنل بزنس ہوتا ہے, اس میں آپ کوئی نئی جدت لے کے نہیں آ رہے ہوتے. فار ایگزامپل کہ ایک ڈھابا کھول دینا, بالکل ٹھیک ہے, ایک جو ہے آپ کی چھوٹی سی ایسی شاپ کھول لینا جہاں روزمرہ کی اشیاء مل رہی ہوں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ روٹین کے اندر ماڈل بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک نیو پرابلم کو ایک نئے طریقے سے سالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے اندر انوویشن آتی ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ پہلے اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا تھا تو کسی کو ڈرائیونگ آتی تھی, اس سے ٹیکسی چلانا شروع کر دی. وہ ایک بڑا سمپل سا پیٹرن تھا کہ ٹیکسی یا گاڑی اویلیبل کی, اس کو چلانا شروع کر دیا, رکشا لیا, چلانا شروع کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ انٹرپرینورشپ کی بات کریں گے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک نئی مارکیٹ کے اندر ٹیپ کیا اور وہاں سے کہا کہ آپ گھر بیٹھے, آپ کی لوکیشن آئے گی, گھر سے وہ پک کرے گا اور آپ کو چھوڑے گا آپ کے پوائنٹ تک, اور وہاں آپ کے لیے پیمنٹ اسٹارٹ کرنا یا اپنے وہ ریٹ طے کرنا وہ آسان ہو گیا. جیسے اوبر ہم کریم کی بات کرتے ہیں تو وہ یقیناً جو ہے تو یہ ایک انوویشن ہے کہ جہاں آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو, اپنے انوویشن کے تھرو اسی پرابلم کو ایک نئی طریقے سے سالو کیا. تو آپ کوئی بھی دیکھیں کاروبار کی جہاں جدت آ رہی ہے, جہاں انوویشن آ رہی ہے, کہیں جو ہے ان کے پروسیس میں انوویشن آ رہی ہوگی, کہیں ان کے پروڈکٹ میں انوویشن آ رہی ہوگی, کہیں ان کی پیکیجنگ میں انوویشن آ رہی ہوگی, کہیں ان کی مارکیٹنگ میں انوویشن آ رہی ہوگی. تو وہ جو انوویشن ہے وہ اس کو منفرد کرے گا باقی لوگوں سے, اور وہاں وہ جو ایک انٹرپرینورشپ بات کرتے ہیں وہ چیز دکھلائے گی, جسے ہم کہتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ از اے پروسیس, جہاں آپ ایک آئیڈیا لیتے ہیں, اس کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو اے پروڈکٹ, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں, اس کو لانچ کرتے ہیں. دیٹ کمپلیٹ پروسیس is actually known as entrepreneurship. زبردست. میں سامعین بتاتا چلوں, اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید شہیر حسن رضوی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ ماہر انٹرپرینور بھی ہیں, اسلامیہ یونیورسٹی آف بھاولپور کے شعبہ انٹرپرینورشپ اور انوویشن میں استاد بھی ہیں, اور ایک بھاولپور کے معروف علمی, ادبی اور صحافتی سیاسی خانوادے سے بھی جو ان کا تعلق بھی ہے, اور آج آپ گفتگو کر رہے ہیں انٹرپرینورشپ کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ کون سا ایسا شخص ہے وہ انٹرپرینور ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر کوئی شخص ہے, اگر وہ اپنا فروٹ بیچتا ہے اور اگر وہ ڈیجیٹائز اس کو کرتا ہے, کوئی ویب سائٹ ہے یا کوئی ایسا فیس بک کا پیج استعمال کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا ٹول ہے جو کہ ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں آتا ہے یا سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہے, تو کیا وہ انٹرپرینور ہوا؟ دیکھیے بڑا آپ نے خوبصورت کہا. ہم نے کہا تھا کہ ایک ہے ٹریڈیشنل پروسیسز, ٹھیک ہے, جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ بزنس مین ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس طرح کی ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے فوڈ پانڈا کے تھرو اپنے پروڈکٹ کو بیچنا شروع کرتے ہیں, یا فیس بک پہ پیج کریٹ کرتے ہیں, انسٹاگرام پہ پیج کریٹ کرتے ہیں اور وہاں سے سیلنگ اسٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ نے اپنے پروسیس کو مزید ریفائن کیا. ٹھیک ہے, آپ نئی مارکیٹ میں اپنی چیز کو
شروع کیا. پہلے اگر آپ ایک ٹھیلے پہ بیچ رہے تھے تو لمیٹڈ آڈینس تھی اسی محلے کی. بالکل جب آپ ان اپلیکیشنز پہ گئے, ان پلیٹ فارمز پہ گئے, تو آپ کی سیل کے بڑھنے کے چانسز بڑھ گئے. تو بالکل میں اس جو پروسیس ہے اس کو انوویشن کہوں گا, اور یہ جو انوویشن ہے یہ انٹرپرینیورشپ پروسیس کا پارٹ بن سکتا ہے, بشرط یہ کہ اس کو اس آرگنائزیشن کو مزید بڑا کرنا پڑے گا. وہ اپنے آپ کو اس ریڈی کے حد تک نہ رکھے, وہ آگے دیکھے کہ میں نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے, میں نے کیسے اس کو مزید شاپ پہ کنورٹ کرنا ہے, فرینچائز پہ کنورٹ کرنا ہے. تو یہ ہے چیزیں کہ جس طرح وہ گرو کرتا جائے گا انشاءاللہ اس کا جو پروسیس ہے وہ مزید میچور ہوتا جائے گا, اتنے ہی پروفٹ مارجنس کے بڑھتے جائیں گے. سامعین میں بتاتا چلوں آج کا ہمارا شو ہے ستلج کنارے ود فیض ہاشمی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید شہیر حسن رضوی صاحب موجود ہے اور انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں اس شعبے کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ اچھا, ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ شعبہ جو ہے پاکستان میں اپیرنٹلی بہت نیا شعبہ ہے. اگر میں اس ڈپارٹمنٹ کی بات کروں, ڈپارٹمنٹ آف انٹرپرینیورشپ جو کہ اسلامی یونیورسٹی بہاپور میں اسٹیبلش ہے, یہ سن 2020 میں اسٹیبلش ہوا. اچھا, مطلب یہ 5 سال چل رہا ہے اسٹیبلش ہوئے ہوئے. اگر میں پورے پاکستان کی بات کروں تو اس وقت جو ہے آئی ٹی یو, یہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے لاہور کے اندر جو آفاقی پلازا میں بنی ہوئی ہے, انہوں نے ایک مرتبہ ایم بی اے کی ڈگری شروع کی تھی. آج کل وہ نہیں چل رہی انفارچونیٹلی. زیبس کراچی, اقرا کراچی کے بعد ہم لوگ تھے جو کہ اس ڈگری کو آفر کر رہے تھے. اب ہمارے بعد جو ہے اس وقت لمس نے بھی انٹرپرینیورشپ کی ڈگری لانچ کر دی ہے, لیکن اگین ماسٹر لیول کے اوپر, اور آئی بی کراچی بھی اس وقت سوچ رہا ہے, ایک اور کچھ ادارے اور بھی ہیں جو کہ سوچ رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ بڑا ایمرجنگ ہے, جب چیز ایمرجنگ ہوتی ہے تو اس میں چیلنجز بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. بالکل. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ ڈگری ہے کیا انٹرپرینیورشپ کی. وہ جب نام سنتے ہیں انٹرپرینیورشپ تو تھوڑے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ان سے وہ لفظ پروناؤنس نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو وہ ایک وجہ بن رہی ہے کہ لوگ اس طرف جو ہے اس طریقے سے موٹیویٹ نہیں ہو پا رہے. نہیں, کوئی آسان لفظ بھی ہے ویسے. دیکھیے وہی بات ہے کہ کاروبار آسان ورڈ ہے, بزنس آسان ورڈ ہے, لیکن بزنس کرنا, انوویشن لے کے آنا, اور اس پورے عمل کو ہم انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں. لیکن اب جو پچھلے 5 سالوں میں ہمارے پاس ماشاءاللہ 3 جو بیچز ہیں وہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. ان بیچز کے ساتھ ہم نے اپنی ایک نئی میتھڈولوجی ڈیزائن کی ہے. ہمارے بڑے اچھے ریسپیکٹڈ فیکلٹی ممبرس ہیں, جس میں میرے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر حسن دانیال صاحب, وہ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. ہمارے ایک فیکلٹی ممبر ہے عبدالمنان خان صاحب, وہ بڑا اچھا انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو ہم نے ایک ویلیو بیسڈ پیڈاگوجی جو ہے ہم نے ڈیزائن کی ہے, وہ ہم نے بیسکلی اڈیپٹ کی ہے. 100% ہماری اپنی ڈیزائن نہیں کی ہوئی, وہ ہم نے فن لینڈ اور ڈفرینٹ کنٹری سے اڈیپٹ کر کے ہم نے اس کو اپنے پاس ریپلیکیٹ کیا ہے. اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم بچے کو کر کے ان کے پرابلم کے حوالے سے نئے پروٹوٹائپ ڈیزائن کرتا ہے, نئے آئیڈیا ڈیزائن کرتا ہے, اور پھر اس کمپنی کو جا کے نہ صرف پچ کرتا ہے بلکہ ان کو ریپلیکیٹ کروانے میں, ان کے انکارپوریٹ کروانے میں بھی وہ بڑی ورکنگ کر رہا ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ شروع میں تو ہم نے صرف کمپنی کو چوز کیا. اس سال سے جو چیز اچھی ہے کہ ہمارے بچوں نے اپنی کمپنیوں میں کام کرنا شروع کر دیا. بہترین. اب وہی بات کہ جیسے بنگلہ دیش کی ہم نے ایگزامپل دی کہ آج بنگلہ دیشی اکانومی کیوں اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے گھروں میں کاروبار شروع ہو گئے. ہم بھی اپنی اکانومی کو تبھی اسٹرانگ کر پائیں گے جب ہماری یہاں جو ہماری یوتھ ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ہماری جو فیملیز ہیں, ہماری جو خواتین ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں, جب وہ کاروبار میں انگیج ہوں گی. بالکل ٹھیک. جب وہ کاروبار میں انگیج ہوں گی تو وہ قوم پہ برڈن بننے کے بجائے اس برڈن کو شیئر کریں گی, اور جب شیئر کریں گی تو اوبویسلی آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی. زبردست. سامعین, آج کا ہمارا شو ستلج کنارے ود فیض ہاشمی. اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے. ڈاکٹر سید شہیر حسن رضوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایکسپائر ہوا ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ کا, ٹھیک ہے, وہاں آپ نے مختلف یونیورسٹیز کا وزٹ کیا اور مختلف کاروباری شخصیات سے اور جو ماہرین ہیں ان سے ملاقات کی. تھوڑا اس ایکسپائر کے حوالے سے بتائیے. میں بڑا لکی رہا کہ ہمارے یہاں ایک ایکسچینج پروگرام تھا جو کہ یو ایس کانسولیٹ کی طرف سے فنڈڈ تھا, اور وہ لمس کے اندر ہم نے پہلے 4-6 مہینے ٹریننگ کی. ان کے اس پہ ٹریننگ کے بعد پاکستان سے تقریباً 12 انڈیویجول جو ہیں شارٹ ہوئے, جو کہ ڈفرینٹ شہروں سے تھے, اور بہاپور سے میں تھا جو کہ اپنی یونیورسٹی کو, اپنے شہر کو وزٹ کر رہا تھا. وہاں جب میں گیا تو مجھے مختلف اسٹیٹس میں جانے کا موقع ملا. میں شکاگو گیا, میں بوسٹن گیا, میں نیو یارک گیا, میں کیلیفورنیا گیا, سلیکان ویلی والا, اور وہاں جو دنیا کے ہم ٹاپ بزنس اسکولس کی بات کرتے ہیں, جیسے ہارورڈ کی بات کرتے ہیں, MIT کی بات کرتے ہیں, اسٹینفورڈ کی بات کرتے ہیں, ان تمام اداروں میں ہمیں جانے کا موقع ملا. اور ساتھ ساتھ میں وہ انٹرپرینیورشپ اسپیسز جو کہ بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں, ان میں بھی جانے کا موقع ملا. وہاں ہم نے جو بزنس پہ کام ہو رہے تھے, جو اسٹارٹ اپ پہ کام ہو رہے تھے, ان کو دیکھنے کا موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا ایکسپوجر تھا. وہاں جا کے جو ایک چیز کا احساس ہوا, یہ ہوا کہ ہم بہت سی جگہوں پہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں.
بالکل یہ خوشی ہوئی کہ ہم کچھ غلط ٹریک پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کی برانڈنگ بہت اچھی ہے, ان کے پاس فیسیلیٹیشن زیادہ اچھی ہے, لیکن ہمارا جو ویژن ہے یا ہماری جو آپ کہیں کہ لائن ہے ٹوورڈ سکسیس وہ غلط نہیں ہے. ہم تھوڑا سا پیچھے ضرور ہیں لیکن ہم رائٹ ٹریک کے اوپر ہیں. یعنی ہم صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں ہیں, نہ صلاحیتوں میں اور نہ ڈائریکشن میں, صرف پیس ہماری کم ہے. ٹھیک ہے, اس پیس کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کا سسٹم ایسا بن چکا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ رسپانسبل ہو چکا ہے. ہماری یہاں جو کمی ہے وہ ہے رسپانسبلٹی کی. ٹھیک ہے, ٹیلنٹ ہے بچوں کے پاس, اسکل سیٹ ہے بچوں کے پاس, لیکن وہ رسپانسبل نہیں ہے, وہ کام ادھورے چھوڑ دیتے ہیں. ان کے کام جو ہے مکمل کیے جاتے ہیں, اور یہی ڈفرنس تھا. اگر ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر بھی رہے ہیں, اور مزید آپ کے پروگرام کے تھرو بھی کروں گا, کہ اگر وہ صرف یہ تہیہ کر لیں کہ جس کام کا آغاز کیا ہے اس کو انجام تک پہنچائیں. جب انجام تک پہنچائیں گے, چاہے وہ انجام آپ کے لیے شاید لگ رہا ہو کہ وہ ناکامی ہے, لیکن وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھائے گا اور آپ کو نئے لیول پہ لے جائے گا. تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی, راستے میں اپنے اس راستے کو روکنا نہیں ہے. تو صرف یہ میں نے ایک لبریشن دیکھی اپنے لوگوں میں کہ ہم بہت جلدی ہمت ہار رہے ہیں. ادروائز ہماری ڈائریکشن صحیح ہے, ہمارے بچے اسکل سیٹ ہیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ ہر دن نیوز پیپر میں آپ کو ایک خبر ایسی ملتی ہے جس کی آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں, اپنی پروگریس کو شو کر رہے ہیں. سامعین, ایک نغمے کی طرف چلیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کو جاری و ساری رکھیں گے, اور اسی دوران جو ہے پھر شاید نیوز ہیڈ لائنز کا وقت بھی ہو جائے گا, لیکن ہمارا یہ ابھی شو جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. سے یہ دھرتی ہر دم یوں ہی آزاد رہے, ہر پیر و جہاں یک دل یک جان, ہر فرد یہاں دل شاد رہے. گونجے کی صدا ہر کون مقام بیدار, زبانہ بولے گا ہر کوچہ دریا میں, ہر سوئے نعرہ بس آباد رہے. ہمیشہ زندہ باد رہے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے. مٹی سے جو ہم نے عہد کیا, مٹی سے جو ہم نے عہد کیا, وہ عہد ہمیشہ یاد رہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے. اس پاک زمین کی صورت میں خالق کا ہمیں انعام ملا, شہداء کے لہو کی عظمت سے ہم سب کو یہ پیغام ملا. یہ جان تو آنی جانی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, یہ دھرتی ہر پل شاد رہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. شجاعت کے بازو کی قوت کیا جانے, جو راہ وفا میں بہتا ہو اس خون کی قیمت کیا جانے. پھر تاب قیامت دشمن اس کا, پھر تاب قیامت دشمن اس کا, ہر لمحہ برباد رہے. ہمیشہ زندہ باد رہے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے. اس راہ کٹھن کو ہم سب نے یکجا ہو کر طے کرنا ہے, بس یاد رہے ہر صورت میں اس ملک کو آگے بڑھنا ہے.
से दुआ हर फर्द यहाँ, है रब से दुआ हर फर्द यहाँ, हर पल में सिले फौलाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। नफरत को मिटा कर उल्फत से हर दिल को हम सरशार करें, जो दुश्मनी दोहराने की है उस साजिश को मिसमार करें। अब हश्र तलक ये नारा यूं, अब हश्र तलक ये नारा यूं ही मिल्लत की बुनियाद रहे। मिट्टी से जो हमने अहद किया वो अहद हमेशा याद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। वेलकम बैक सामीन। आज का हमारा शो है सतलुज किनारे विद आरजे फैज़ हाशमी। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, और हमारे साथ भावलपुर के मारूफ एंटरप्रेन्योर डॉक्टर सैयद शहीर हसन रिजवी साहब मौजूद हैं। जब हम अपने माइक्रोफोन पर लाइव थे पहले, जब हमने अपने प्रोग्राम का, अपने शो का आगाज़ किया था, तो हमने आपको बताया था, हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो नए शोबाजात हैं पाकिस्तान में, भावलपुर में, उनकी क्या कारकर्दगी है, उसका क्या असर व रसूख है हमारे नौजवान तलबा पे, और ख़ास तौर पर ये शोबाजात इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर हमने दुनिया में कम्पीट करना है तो इन शोबाजात को अपनाना होगा। और डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। हम किसी भी चीज़ में जब हम गोरों की बात करते हैं, जब हम वेस्ट की बात करते हैं, उनसे पीछे नहीं है, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो हमारी मोटिवेशन हो, चाहे हमारा स्किल सेट हो, चाहे हमारी काबिलियत हो, चाहे हमारी सलाहियत हो, तो उसमें किसी से हम पीछे नहीं है। डॉक्टर साहब, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करते हैं तो कोई इसकी एग्ज़ाम, कोई स्टेप्स, वो भी कुछ होंगे जब हम इसको यानी बात करते हैं इस हवाले से। देखिए, सबसे जो अहम चीज़ है ना कि जो भी शख्स चाहता है कि वो अपना कारोबार करे, तो सबसे पहले उसको अपने आप को जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। वही वाली बात कि आपका बर्डन हैंड क्या है, ठीक है, आपका फैमिली लेगेसी है कोई, आपके पास कोई स्किल सेट है, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपका फंड्स है, जो चीज़ आपके पास है आप पहले उसको ढूंढें। ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका शौक है, वही आपके लिए नए राहें ओपन करेगा। बिल्कुल। अच्छा, आज के दौर में जो सबसे आपके लिए ब्लेसिंग है ना, वो आपके लिए हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ठीक है। अब एआई की मदद से जो मैं समझता हूँ कि कारोबार करना, जो कि आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले मुश्किल था, अब उसने बहुत आसान कर दिया। बिल्कुल ठीक है। समझें कि अगर आप छोटा कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके लिए कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपको कोई मशवरा करने वाला चाहिए, कोई आपको अगर चीज़ का मशवरा करना है, रिसर्च करनी है, डिजाइनिंग करनी है, तो वहाँ आप किसी भी बंदे को हायर करेंगे, 10-20 हज़ार रुपये खर्च होना मामूली सी बात है। लेकिन एआई की मदद से आज आप वो तमाम काम फ्री में करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कि आपने मशवरा करना हो, अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना हो, पैकेजिंग डिज़ाइन करनी हो, उसके हवाले से कोई ऐड बनाना हो, उसके अंदर फ्री के अंदर उसकी वॉइस ओवर करनी हो, आपके पास हर चीज़ की जो है बिल्कुल ऐसी है, वो एआई की मदद से आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि एआई ने बड़ा आसान कर दिया सिस्टम। सिर्फ आपने इंटरेस्ट चूज़ किया, फिर एआई की मदद से आप मशवरे करें। अगर आपको एआई समझ नहीं आ रहा तो हियर वी हैव मेंटोर्स अवेलेबल हैं। आप हमारे पास यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बना हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहा है उन नौजवानों को जो चाहते हैं कि वो अपना कारोबार करें। डॉक्टर साहब, न्यूज़ हेडलाइंस का वक्त हुआ है और हम उसके बाद अपने प्रोग्राम दोबारा जारी और सारी रखेंगे। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहदा अरब अमारात के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू ज़हबी में हैं। वज़ीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत ने रिलीफ पर मबनी बजट पेश किया है। पाकिस्तान ने अहम शोबों से मुतालिक हुकूमत के आदाद शुमार तक अवाम की रसाई के लिए नेशनल ओपन डेटा पोर्टल का इजरा किया है। आज भारत के शहर
शहर अहमदाबाद में एक तैयारे के हादसे में 242 अफराद हलाक हो गए। This is FM Open. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। जी वेलकम बैक सामीन। आज का हमारा शो सतलुज किनारे विद फैज़ हाशमी। इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर सैयद शहीर हसन रिजवी साहब मौजूद हैं और एंटरप्रेन्योर के हवाले से इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे जो हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, तो उसमें क्या रुझान है तलबा का और कौन कौन से ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं तलबा के लिए जहाँ पर आकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं? हमारे पास दो तरह की ट्रेनिंग्स चल रही हैं। एक हमारे पास प्योरली फोकस है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, उसका नाम है बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है। उसमें हम किसी भी तालिब इल्म से कुछ भी चार्ज नहीं करते। बिल्कुल। अगर उसके पास कोई भी आइडिया है, उसको लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे वो आईटी बेस है, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस है, चाहे वो घर बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है, तो हम उसको ना सिर्फ मेंटरशिप देते हैं बल्कि उसको 6 महीने के लिए वहाँ ट्रेन करते हैं। अच्छा। और ट्रेन करने के साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि वो बच्चा जो है उसको मुख्तलिफ मुकाबलों में उसको पिच किया जाए, उसको मौका दिया जाए जहाँ वो जाके इन्वेस्टमेंट रेज कर सकता है। डॉक्टर, मुकाबले कहाँ पर होते हैं? क्या ये शहर कौमी सतह पर होते हैं या शहरी सतह पर होते हैं? बड़ी अच्छी बात यह कि आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसने पूरे नेशनल लेवल के ऊपर मुकाबला जात करवा रहा है वो आजकल, और वो नौजवानों को मौका दे रहा है कि अगर उसका कोई भी आइडिया है तो वो आइडिया पहले ऑनलाइन पिच करेगा, वहाँ शॉर्टलिस्ट होगा तो उसको मौका मिलेगा पहले सिटी लेवल के ऊपर, सिटी के बाद मौका मिलेगा उसको प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, और फिर उसको मिलेगा नेशनल लेवल के ऊपर। तो और हर लेवल के ऊपर उसके लिए इनामात भी हैं। तो वो अपना आइडिया लेके आए, वहाँ आइडिया पिच करे, फंड रेज करे और अपने बिजनेस को जो कि उसका ख्वाब है उसको ताबीर करे। तो इस तरीके से आपको गवर्नमेंट के बेतहाशा इनिशिएटिव नजर आते हैं। अभी मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ कुछ सेशंस में मसरूफ था मैं, तो मैंने वहां भी देखा कि स्टेट बैंक की बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं जहां कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। ठीक है, अगर वो कारोबार करना चाह रहे हैं उसके लिए उनको फंड्स रिक्वायर्ड हैं, तो उनको बिला आप कहें कि विदाउट एनी इंटरेस्ट उनको फंड्स मिलेंगे अप टू 10 लाख रुपीज, अप टू 20 लाख रुपीज, जिससे वो अपने कारोबार का आगाज कर सकते हैं। अच्छा। सेम इसी तरीके से गवर्नमेंट की और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि बैंक्स के अलावा भी हैं, जैसे कि अभी मरियम नवाज जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके थ्रू भी बहुत से फंड्स एलोकेट हुए हैं, HEC के थ्रू फंड्स एलोकेट हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू फंड्स एलोकेट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझ रही है कि ये राइट टाइम है कि हम अपने यूथ को जो है एम्पावर करें, उनको मोटिवेट करें कि वो जॉब ढूंढने के बजाय जॉब क्रिएटर बने। और जॉब क्रिएशन का जो एक वाहिद फार्मूला है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं, तो उनमें से एक कमेंट भी आया हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो ऐसा स्टूडेंट कैसे फर्स्ट स्टेप ले सकता है? अच्छा देखिए, फर्स्ट स्टेप जो है ना वो आपका बड़ा आसान है कि आपने पहले ये तय करना है, ये अपने आप से इरादा करना है कि मैं कारोबार करना चाह रहा हूँ। जब आपने इरादा कर लिया तो रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं। अब आते हैं रास्तों की तरफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर अवेलेबल है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, बिल्कुल ठीक, जहाँ हम कहते हैं कि बच्चे के पास जो आइडिया है, जिस आइडिया को वो कारोबार में तब्दील करना चाह रहा है, वो लेके हमारे पास आ जाए। हम वहां बैठ के उसके आइडिया को सुनेंगे। अगर उसमें अभी जरूरत होगी काम करने की तो हम उसे गाइड करेंगे। हम उसको फ्री में सेशन देंगे कि भाई अपने आइडिया को ऐसे बेहतर करो, AI की मदद से, चैट GPT की मदद से, 10 और प्लेटफॉर्म की मदद से अपने आइडिया को कैसे डिफाइन करो। फिर वो डिफाइन करके हमारे पास आएगा, फिर हम उसको 6 मंथ तक इंक्यूबेट करवाएंगे। उस इंक्यूबेशन में अगर उसको फंड्स की जरूरत है, अगर उसको मेंटोर की जरूरत है, अगर किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, तो हम उसको वहां भी लिंक करवाएंगे। और हमारी कोशिश है कि जो बच्चा हमारे पास आए वो अपने आइडिया को मैच्योर करके कारोबार को लॉन्च करके वहां से पास आउट हो। जी सामीन, आज का हमारा शो सतलुज किनारे विद फैज़ हाशमी। इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। डॉक्टर सैयद शहीर हसन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने मुफस्सिल गुफ्तगू की है इस मौजू पर, और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो इसकी यानी अलिफ बे जीम है और सब कुछ उन्होंने खोल कर रख दी है हमारे सामीन और नाजरीन के लिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो जो थोड़ी सी ऐसे कुछ टूल्स हमारे नाजरीन और सामीन तक उनके हवाले उस हवाले से बताइए कि वो उन टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी बिजनेस आइडिया को डेवलप करने में, फिर उसको एवेलुएट करने में, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में। तो ये प्रोसेस कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ चैट GPT से है? क्या DeepSeek हम का इस्तेमाल करें या ग्रो का इस्तेमाल करें, या जो आपने बताया कि हम पोस्टर डिज़ाइन भी कर सकते हैं, तो उसमें गूगल के जो हम VO3 है उससे हम वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं, विश्क है उसके साथ हम बहुत सारा डाटा यानी बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे टूल्स भी बताइए कि जिससे हम जो है ना अपना बिजनेस आइडिया पहले डेवलप करें, फिर उसकी ब्रांडिंग करें।
اچھا اب اچھی بات یہ کہ کیونکہ اے آئی کا دور چل رہا ہے اور جتنے بھی پروڈکٹس آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل تھے ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اے آئی سے انکارپوریٹ کر لیا. ٹھیک ہے, چاہے وہ ایم ایس آفس ہو, چاہے وہ کینوا ہو, چاہے وہ ادر پلیٹ فارمس ہو, اب ہر پلیٹ فارم جو ہے وہ اے آئی کی سے جو ہے ریچ آپ کو دے دی ہے. جیسے ہم فیس بک یوز کرتے تو میٹا آ جاتا میٹا آ ہے, گیا, واٹس ایپ برنگ آ گیا. گیا. اچھا اب سب سے پہلا جو ٹول ہے نا, جو سب سے آسان ٹول ہے, میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو ایک فرسٹ لرنر ہے نا, اس کو اپنے آپ کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو کہ کون کون سے آپشن ہے, وہ سمپل چیٹ جی پی ٹی کو پکڑ لے. ڈاکٹر صاحب چیٹ جی پی ٹی میں اب اتنے سارے آپشنز ہیں, ہم کیونکہ اس کا فرسٹ لک دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم صرف ایک پرومپٹ دیتے ہیں اور تحریر بنا لیتے ہیں یا کچھ بھی ایسا چیز ڈیولپ کر لیتے ہیں. اگر ہم مختلف اس میں ٹولس میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر چیٹ جی پی ٹی کامرس بھی مل جاتا ہے, چیٹ جی پی ٹی آپ کو ریسرچ بھی ملتا ہے, آپ کو آئلٹس کے حوالے سے بھی وہاں یعنی بہت سارے ایسے ٹولز ہیں. آپ کہیں تو آپ کو ایک ڈیمو کرواتے ہیں. ہاں ڈیمو کا ہے نا. ٹھیک ہے, میں اس پر چیٹ جی پی ٹی کا میرے پاس ایک ورژن اویلیبل ہے. جی جی شاید کیمرے میں بھی آ رہا ہوگا. میں اس پہ کیمرہ آن کرتا ہوں. جی, اس کو وائس والا. ٹھیک ہے, اچھا یہ میں نے کیمرہ اس کو آن کر لیا. چیٹ جی پی ٹی, کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ Yes, I can hear you loud and clear. It's great to see you. How can I help you today? ونڈرفل. اچھا چیٹ جی پی ٹی, اس وقت ہم ایک سیشن میں موجود ہیں اور ہم وہ سیشن کر رہے ہیں انٹرپرینورشپ کے حوالے سے. تو ہماری جو آڈینس ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ ان کو آئیڈیا جنریشن میں یا اسٹارٹ اپ کو لانچ کرنے میں کس طرح مدد فراہم کر سکتی ہے. That's a great question. I'm happy to help. ChatGPT can definitely support idea generation. چیٹ جی پی ٹی کائنڈلی آپ ہماری جو آڈینس ہے وہ اردو میں ہے تو آپ اردو میں ہم سے بات کریں. ٹاک ان اردو. جی بالکل, میں اردو میں بھی بات کر سکتی ہوں. اگر آپ کے آڈینس کو کوئی بھی بزنس آئیڈیا یا اسٹارٹ اپ شروع کرنے میں مدد چاہیے تو میں اردو میں بھی ان کی مدد کر سکتی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو کس طرح کی جانکاری چاہیے؟ اچھا دیکھیے, اب آپ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کر رہا ہے. اچھا میں چیٹ جی پی ٹی اس وقت میں ایک ریڈیو پاکستان میں موجود ہوں. آپ مجھے کیا دیکھ پا رہے ہیں؟ ہاں میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں. آپ ریڈیو پر جو سیٹ اپ ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے. اگر آپ کو کوئی اور مدد چاہیے یا کسی اور چیز پر بات کرنی ہے تو میں تیار ہوں. اچھا اب آپ کے سامنے میں ایک اسکرین لے کے آ رہا ہوں. یہ میرے پاس ایک بک ہے. اگر میں اس بک کے ڈیزائن کو چینج کرنا چاہوں تو مجھے کیا اس میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل, میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. اگر آپ اس بک کے ڈیزائن میں کوئی بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کور کے لے آؤٹ, کلرز, فونٹس یا گرافکس پر بات کر سکتے ہیں. آپ کو کس طرح کا بدلاؤ چاہیے؟ مجھے مشورہ دیں کہ میں اس گرین کلر کے علاوہ کچھ اور کلرز اور کچھ اور فونٹس یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ گرین کلر کی جگہ کچھ اور سافٹ یا برائٹ کلرز ٹرائی کر سکتے ہیں, جیسے کہ بلو یا مرون, جو دیکھنے میں آکرشک لگے. فونٹ کی بات کریں تو آپ کوئی ایلیگنٹ اسکرپٹ فونٹ. چلیں تھینک یو. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو اے آئی ہے نا وہ کیمرہ بھی ہے, کیمرہ بھی ہے, وہ آپ کی آڈیو بھی ہے, وہ آپ کو سب کچھ. ہاں اوپینین بھی دے گا, آپ اس سے جس طرح بات کر سکیں. میرے پاس بھی اسٹوڈنٹ آیا, میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں. سوری ٹائم شارٹ ہے. اچھا سامعین میں بتاتا چلوں, اس وقت ہمارا پروگرام جاری ہے, ہمارا شو ہے ستلج کنارے ود فیض ہاشمی, اور آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو چیٹ جی پی ٹی کا استعمال ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. وہ صرف آپ کے پرومپٹ تک محدود نہیں ہے, صرف لکھنے تک محدود نہیں ہے, اس کا ہم آڈیو اور ویژول استعمال کیسے کر سکتے ہیں. تو آج ایف ایم 101 بھاولپور جو ہمارا ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنا سکھایا اور بتایا, اور آپ کی اے آئی وائس بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. جی بالکل. اچھا اب میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کو ہم نے کہا کہ آپ کسی پرابلم کو سالو کریں, تو وہ میرے پاس آیا کہ سر میں نے نا ایک فری ویب سائٹ بنا لی ہے. میں نے تم کیسے بنا لی, تم تو فرسٹ سیمسٹر میں ہو. اس نے کہا سر میں رات کو جب میں شام کو گیا تو ہم 7-8 دوست تھے اور ہم نے کہا کہ ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب ہم نے جب پیسوں کی کلیکشن کی تو ہمارے پاس جمع ہوئے 5,000 روپے. اب ہم نے کہا کہ 5,000 کی کیا چیز منگوائیں, تو ہمیں کوئی بھی آپشن سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم فوڈ پانڈا پہ گئے تو فوڈ پانڈا پہ ریسٹورینٹس تھے, لیکن کوئی بھی ہمیں ہمارا بجٹ ڈال کے یا ہمارے نمبر آف پیپل ڈال کے ہمیں سجیشن نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو چیز منگوائی وہ ہمیں پسند نہیں آئی. تو رات کو جب میں ایزی تھا تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کو کہا کہ میں اس پرابلم کو سالو کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ یہ بڑا اچھا سولوشن ہے, تم ایک اسپرٹ بائٹ کے نام سے ایک اپلیکیشن بناؤ. اس نے چیٹ جی پی ٹی نے نہ صرف اس کو اپلیکیشن ڈیزائن کر کے دی, اس سے پوسٹر ڈیزائن کر کے دیے, اس سے ایک آف لائن ورژن پہ ویب سائٹ بھی ڈیزائن کر دی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ ویب سائٹ بنانا چاہیں کسی اور سے پیڈ تو کم از کم 25-30 ہزار سے آپ کا شروع ہوگا معاملہ. اگر آپ کے پاس فری اے آئی اویلیبل ہے تو آپ رات کو بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے
آپ اپنی ایک پورا بزنس تیار کر سکتے ہیں, اس کے تمام فیچر ڈیزائن کر سکتے ہیں, اس کے پوسٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں, اس کی ویب سائٹ تک ڈیزائن کر سکتے ہیں. جی سامعین, جو دوست اب آپ ہمیں کمنٹ کر رہے تھے, عروسہ فروخی صاحبہ کا ہمیں کمنٹ آیا ہوا تھا, وہ یہی ان کا سوال تھا کہ اگر آپ کی جیب بالکل خالی ہے, اگر آپ انٹرپرینور کیسے بن سکتے ہیں. تو وہ اسی بات کو شہید رضوی صاحب نے بتایا. جب ہم نے اپنا یہ پروگرام ڈیزائن کیا تھا تو انہیں میں نے خصوصی کہا تھا کہ آج ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ضرور بات کرنی ہے, کیونکہ یہ وہ موضوعات ہیں جو اب ہمارے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان پر ڈسکس ہونے چاہیے, چاہے وہ ریڈیو ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں, لیکن ہماری وہ آڈینس جو ہمیں سن رہی ہے, ہمیں دیکھ رہی ہے تھرو کیمرہ, یعنی اگر ہمیں سن رہی ہے مائکرو فون کے ذریعے سے, ان تک بھی یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ یہ ہمارا جو سفر ہے اب صرف یعنی وہ روایتی موجود نہیں ہے, اس میں ہم نے جدت بھی لانی ہے. اور اسی لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہید حسن رضوی صاحب موجود ہیں, اور انہوں نے ہمیں ایک پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا کہ انہوں نے یہ جو کتاب ہے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس کا کور کس طرح بدل سکتے ہیں, اس میں کیا رنگ بھر سکتے ہیں. تو صرف یہ اگر یہاں کوئی مینیو پڑا ہوتا یا کوئی ایسا آئیڈیا پڑا ہوتا تو وہ ہمیں سارا کچھ بتا سکتا تھا, سمجھا سکتا تھا. جی شہیر بھائی, آپ کا مائکرو فون آپ کے سامنے ہے. بالکل. تو خیر اس وقت جو چیزیں کافی آسان ہو چکی ہیں, صرف آپ نے ایک چیز کرنی ہے, ہمت. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے اور آپ نے فرسٹ اسٹیپ لینا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس بے تحاشا لوگ اویلیبل ہیں. آپ کو مارکیٹ میں ایسے انویسٹرز مل جائیں گے جو چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ کو ایسے ادارے مل جائیں گے جو چاہتے ہیں کہ سپورٹ کریں, کیونکہ ہماری کامیابی تب ہے کہ جب ہمارے نوجوان کی کامیابی ہے. اگر ہمارے نوجوان کامیاب نہیں ہے تو ہمارے ادارے کامیاب نہیں ہیں. تو ادارے چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے, ان کے نوجوان, ان کے جو یوتھ ہے وہ کام کرے, وہ کامیاب ہو, اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ صرف گورنمنٹ, اب ہر ادارے کو دیکھیں کہ وہ سپورٹ کرنے کو تیار ہے. تو چیزیں ہیں بہت ساری, ہمت کریں, ہم انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. ڈپارٹمنٹ آف انٹرپرینیورشپ اویلیبل ہے, اسلامی یونیورسٹی بہاؤپور اویلیبل ہے, ہمارے اساتذہ اویلیبل ہیں. انشاءاللہ ہر ممکن جو کوشش, جو مدد فراہم کی جا سکتی ہے, انشاءاللہ ہم اس کے لیے اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کرتے ہیں, اب جو لوگ اس کا یعنی پرو ورژن نہیں خرید سکتے تو وہ, کیونکہ اس پہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس لمیٹڈ, یعنی اگر آپ نے تصویریں جنریٹ کرانی ہے تو وہ پر ڈے آپ کو 3 یا 4 تصاویر آپ کو دے گا. اور اسی طرح اگر وہ آڈیو ہے یا ویڈیو, وہ ایک محدود لیول تک ہے. تو ایسے کوئی فری آف ٹولز, اے آئی ٹولز اگر ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچا دیں کہ اگر ہم اس کا بھی استعمال کر یہ چیزیں بنا سکتے ہیں اور شیئر کر دیں پلیز. جی, ایک تو آپ نے خود ذکر کیا تھا ڈیپ سیک کا. ڈیپ سیک جو ہے, اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ سے نکالنا چاہتے ہیں, اس کو ایک آرگنائز فارم میں لے کے آنا چاہتے ہیں, تو ڈیپ سیک ایک بڑا اچھا سافٹ ویئر ہے جو کہ چائنیز سافٹ ویئر ہے, اور یہ چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں انہوں نے لانچ کیا. جمنی کے نام سے, گوگل کا جو ہے, بالکل بڑا اچھا ہے. کو پائلٹ جو ہے وہ مائیکروسافٹ کا بڑا اچھا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں نا اپنے ورک ٹاسک مینجمنٹ کے حوالے سے, جیسے آپ آگے ہیں ماشاءاللہ, جو آپ ایک پروفیشنل لائف میں بھی انگیج ہیں, جن کے گھر کے کام بھی ہوں گے, جن کے 5-6 اور بھی معاملات ہوں گے, تو ان کے لیے نوشن کے نام سے ایک اے آئی ٹول ہے جو کہ آپ کی ورک ٹاسک مینجمنٹ میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے, ڈیزائن کرتا ہے, آپ کو ریمائنڈرز دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر میٹا آپ یوز کر رہے ہیں اے آئی کا, پھر نیس.io کے نام سے نیس نے لانچ کیا ہے, جہاں آپ اپنے پورے بزنس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ان شارٹ آپ کی ہر پلیٹ فارم نے شروع کر دی ہے. ڈیزائننگ کی بات کریں تو مجھے پریزی بڑا اچھا لگتا ہے, جہاں آپ ویڈیو تک ڈیزائن کر سکتے ہیں, وہاں آپ کو بڑی بڑی ٹیمپلیٹس مل رہی ہیں. اگر آپ پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں, اگر اسٹوڈنٹس یہاں خاص طور پہ دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ انہوں نے پریزنٹیشن دینی ہے. اس پریزنٹیشن کے لیے ایک سافٹ ویئر ہے پریزی, PREZI.com. اس کے اندر بے تحاشا ایکسلنٹ فیچرز اویلیبل ہیں. مطلب آپ کو لگے گا کہ شاید آپ آسٹریلیا بیٹھے ہوئے, آپ کو لگے گا کہ شاید آپ امریکہ بیٹھے ہوئے, وہ آپ کو اس طرح کا بیک گراؤنڈ کنورٹ کر کے دے گا, آپ کو آٹومیٹکلی چیزیں بنا کے دے گا, آپ کے لیے پورا وہ ٹول بنا کے دے گا. تو چیزیں ہیں, یہ تو ابھی ہم نے صرف 5-6 کی بات کی ہے. اس طرح آپ گھومتے جائیں, سرچ کرتے جائیں, آپ کے پاس یہ, آپ تھک جائیں گے. یہ جو یہ دنیا ختم نہیں ہوگی, یہ بھول بھلیا ہے, یہ دلدل ہے کہ جو اس میں ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر وہ یعنی پھنس ہی جاتا ہے. پھنستا تو نہیں ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اگر 80s کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سیکھنے کا ذریعہ جو ہوا کرتے تھے وہ اخبارات ہوتے تھے, جرائد ہوتے تھے, اور ان میں بھاولپور میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مہا نامہ الہام کی اگر ہم بات کرتے ہیں, الہام ہمارے لیے لائیو ہی ہے, جو شہید حسن رضوی صاحب, جی اس میں میرا مجھ خاکسار کا بھی ایک مضمون شامل ہے, ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے. اور اسی طرح اگر ہم تحقیقی مجلہ کی بات کرتے ہیں تو الزبیر جو ہے, جو ایک آئی تھنک کمشنر صاحب کے نام پہ جو ہے نا, وہ جہاں کے کمشنر بھاولپور صاحب تھے, جنہوں نے اردو اکیڈمی کے کام میں کافی سپورٹ بھی کی تھی.
نام پر زبیر ہے جو کہ رجسٹرڈ جنرل ہے. اگر میں الہام کی بات کروں کیونکہ یہ میری فیملی لیگیسی ہے, 1940 میں 1940 میں میرے دادا جان سید مسعود حسن شہاب دہلوی نے اس کو دہلی سے اس کا آغاز کیا. بالکل. اور جب وہ پاکستان بنا اور انہوں نے مائگریٹ کیا پاکستان کی طرف, تو بہاؤپور کو انہوں نے اپنا گھر بنایا اور یہاں سے دوبارہ سے ری ایشو کیا. سو سنس 1940 اس کو 75 سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے کہ یہ پبلش ہوتا آ رہا ہے. پہلے دادا جان دیکھ رہے تھے, پھر والد صاحب اس کو دیکھتے رہے. 85 برس آئی تھنک ہو چکے ہیں. جی. اور اب والد صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے میں بھی اس کو لے کے چل رہا ہوں. اب میں نے اس میں ایک نئی چیز یہ کی ہے کہ میں کوشش کر کے اس کو میں ڈیجیٹل میڈیا پہ لے آیا ہوں. بالکل ایسے ہے, پرنٹنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ, لیکن کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہے, جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے اور وہ اس طرح کی ٹریڈیشنل میتھڈ سے باہر نکلتے جا رہے ہیں, تو ہم نے اس لیگیسی کو کنٹینیو کیا. ساتھ ساتھ میں ہم ایک آن لائن ورژن پہ چیزوں کو لے آئے ہیں. اس میں ہم نے اور بھی چیزیں ایڈ کی ہیں. ابھی میں ویب سائٹ بھی ڈیزائن کر رہا ہوں. ویب سائٹ والا میں یہ پوچھنے لگا تھا آپ سے. ہماری آلریڈی شہاب دلوی اکیڈمی, شہاب دلوی کے نام سے تو ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, لیکن وہ ہے اسٹیٹک ویب سائٹ. اب دور آ گیا ہے جس میں آپ کو چینجز چاہیے, اپڈیٹ چاہیے, تو اس کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں, جہاں ہمارا الہام بھی اویلیبل ہوگا. ہمارے جو شہاب دلوی کے منتھلی اجلاس ہوتے ہیں بہاؤپور کے اندر, اس کی بھی وہاں جو آپ کہیں کہ رپورٹس وہاں اویلیبل ہوں گی, پکچرس وہاں اویلیبل ہوں گی. پھر ایسی بکس کا بہت سارا ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں جو کہ بڑی نایاب کتابیں. ہم نے ایک گھر کے اندر والد صاحب نے ایک ریفرنس لائبریری بنائی ہوئی ہے, تو میں ان کو بھی آج کل اسکین کر رہا ہوں, اس کو بھی ہم وہاں اویلیبل کریں گے. تو جیسے ایک ریختہ انڈیا ڈیولپ کیا ہوا ہے, میں اسی طرح کا کچھ ریپلیکا ڈیولپ کر رہا ہوں, جو کہ بہاؤپور کی نشانی ہوگی. اور یہاں کے جو مشہور کتابیں ہیں, یہاں کے جو بڑے مشہور ہمارے پوئٹس ہیں, رائٹرس ہیں, ہسٹورینس ہیں, ان کو ہم اکنالج بھی کریں گے, اور اکنالجمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان کو اسپیس بھی پرووائڈ کریں گے. بہت زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دے اور کامرانی بھی دے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا ماشاء اللہ 1 گھنٹہ مکمل ہونے کا ہے. بڑی زبردست آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی آج. اس ڈاکٹر صاحب ہماری خواتین جو ہماری بہنیں ہیں وہ کس طرح جو ہے اب انٹرپرینیورشپ کی طرف آ سکتی ہیں, اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کوئی ایک خصوصی پیغام پلیز. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بیسٹ پوٹینشیل ہے اور جن کے لیے گورنمنٹ کی بہترین آپ کہیں کہ انہوں نے اسکیمس لانچ کی ہیں, وہ ہیں ہماری فیمیلس, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں. ان کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, وہ چاہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں اکانومی کے اندر. تو آپ جس بھی پروگرام کو اٹھائیں گے اس میں ایک اسپیسیفک کوٹا جو ہے وہ فیمیلس کے لیے مختص کر دیا گیا کہ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اچھا, فیمیل جو ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ دیکھیں گے. اگر وہ شوقین ہیں کوکنگ کرنے کی, تو کوکنگ کے اندر بے تحاشا اسپیس اویلیبل ہے. مطلب ریڈی ٹو کوک فوڈ ہوتا ہے, جیسے کہ لوگ سموسے بنا لیتے ہیں, لوگ جوسز بنا لیتے ہیں, لوگ اور اس طرح کی بہت ساری ورائٹی ہے. کیکس کا میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو حیرانی ہوگی بہاؤپور کے اندر جو وومن انٹرپرینورس ہیں ان کا بڑا اچھا گروتھ چل رہی ہے. خاص طور پہ جو وومن چیمبر ہے, میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ایک کولیگ ہیں فہد بھائی, ان کی مسز ہیں مس عائشہ, وہ خود جو ہے وہ ہوم میڈ کوک بھی ہیں, ان کا اپنا بیکری آئٹمس بناتی ہیں. اور اتنا اچھا کہ جو بہاؤپور کی بڑی بڑی بیکریز ہیں نا, ان کے مقابلے میں ان کا جو گھر کا کیک ہے یا کوکیز ہے وہ زیادہ اچھی ہوں گی. تو ہماری یہاں خواتین کام کر رہی ہیں, ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو اگین آپ اپنی اسٹرینتھ دیکھیں. اگر آپ کو کڑھائی کا شوق ہے, آپ کو ڈیزائننگ کا شوق ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھی چیز کہاں سے ملتی ہے, آپ وہ چیز پرچیز کریں, فیس بک کے اوپر ایک پیج کریٹ کریں, انسٹاگرام کے اوپر پیج کریٹ کریں اور وہاں سے سیلنگ اسٹارٹ کر دیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس لڑکیوں کے لیے مواقع ہیں. صرف اپنے شوق کو وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپرچونیٹی میں کنورٹ کریں. اس کے لیے اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا تو وی آر اگین ہیئر. ہم انکیوبیشن سینٹر کی صورت میں ایز اے مینٹور کی صورت میں ان کو گائیڈ بھی کریں گے, ان کو سپورٹ بھی کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں, بہنیں, مائیں جو ہیں وہ کل کو ایک کامیاب انٹرپرینورس بنیں گی. اور ان کے لیے جو سب سے بڑا رول ماڈل ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, جو کہ حضرت وسلم کی وائف تھیں. انہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا, اور وہ ہمارے لیے ہے کہ ہمارے جو ہسٹری ہے وہاں وومن کی جو کنٹریبیوشن ہے, اس کی جو ایک ویلیو ہے وہ ہم اس صرف ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم چلتے ہیں تھوڑے سے گورنمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے بتا دیجیے. اور خاص طور پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو اب بجٹ آیا اس میں جو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ اگر سوشل میڈیا سے آپ کمائیں گے یا اگر آپ کچھ ایسا کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے تو آپ کو وہاں ٹیکس بھی دینا پڑے گا. تو کیا یہ باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پر جو اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں ہم کریٹرز کہتے ہیں, ڈیجیٹل کریٹرز کہتے ہیں یا ڈیجیٹل انفلوئنسرز کہتے ہیں, ڈیجیٹل انٹرپرینورز کہتے ہیں, تو کیا وہ لوگ بھی اسی طرح ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود کا ایک ایکسپوئر ہوا, آپ نے ابھی امریکہ کا دورہ کیا, وہاں پر بہت ساری کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی آپ کو. تو حکومتی پروجیکٹس تو اگر حکومت ایک طرف اگر متوجہ ہے اسٹوڈنٹس کو, طلباء کو اس طرف انگیج کرنے میں ڈیجیٹل دنیا میں, تو وہاں ٹیکس بھی لگ رہے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت جو اکانومی ہے نا, اکانومی کا پہیہ تب چلتا ہے جب آپ کے پاس
فنڈس ہوں اور آپ جو فنڈس آتے ہیں وہ ٹیکسز کی صورت میں گورنمنٹ جو جنریٹ کرتی ہے. اچھا اگر آپ یو ایس کی بات کریں تو مجھے اسپیسیفکلی فری لانسنگ یا ڈیجیٹل کریٹرز کا تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے, میں نے کوئی اسٹڈی نہیں کیا, لیکن وہاں ٹیکسز بے تحاشا ہیں. ٹھیک ہے, ہماری سوچ ہوگی جتنے ٹیکسز وہاں ہیں. ٹھیک ہے, ہم جو کمپیریزن کرتے ہیں وہ کمپیریزن کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے. جب آپ وہاں جائیں گے اور وہاں رہیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو اتنی اچھی اچھی کنٹریز جو لگتی ہیں دیکھنے میں سننے میں, وہاں لائف اتنی آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری بلیسنگ ہے کہ پاکستان میں لائف جو ہے ابھی اتنی مشکلات کے باوجود ہمیں بہت سے بلیسنگس ہیں. آپ ابھی بھی اتنی اسپیس ہے کہ آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اب ان ٹیکسز کو آپ نیگیٹو نہ لیں. ٹھیک ہے, ٹیکسز جو ہے وہ اگین جو اگر آپ دے رہے ہیں اس سے آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی. گورنمنٹ ایسے انیشیٹو لے پائے گی جس سے آپ کا ملک جو ہے مضبوط ہو سکے. ٹھیک ہے, اس کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اماؤنٹ ہے آپ کما رہے ہیں, باقی جب لوگ پے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کا 11ویں اسکل کا بندہ ہے, وہ 12ویں اسکل کا بندہ ہے, وہ 17 اسکل کا بندہ ہے, اور آپ اس سے زیادہ کما رہے ہیں, تو آپ کا بنتی ہے رسپانسبلٹی کہ آپ کچھ پیسے جو ہیں وہ پے بیک کریں ٹو ا کمیونٹی. ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں CSR, ٹھیک ہے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے, اور ہم اگر ریلیجن کی بات کریں تو ہمارا زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو نہیں کہ زکوٰۃ جو آن لائن کمائے گا اس کو زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی, یا جو بندہ مشین لگائے گا اس پہ لاگو نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. وہ سب کے لیے, تو سیم ٹیکسز جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اس کے لیے مزید ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیسے اس کو جو ہے سسٹم میں ان کیا جائے. ان کی اگر کوئی ریزرویشنس ہیں ہمارے فری لانسرس کی, ڈیجیٹل کریٹرس کی, تو ہمیں اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ان ڈیجیٹل کریٹرس کو, فری لانسر کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ان سے ٹیکس چارج کیا جا رہا ہے تو باقی لوگ بھی ٹیکس دے رہے ہیں, اور وہ ان کے ٹیکس جو ہے وہ سسٹم کو مضبوط کرے گا, اسٹرانگ کرے گا. اور ہمارے جو ملک کی اکانومی ہے اس کو ہمیں بوسٹ کرنا ہے, ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے, تو ہر بندے نے اپنا رول پلے کرنا ہے. زبردست, بہت زبردست ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی کہ ہر شخص کا کردار اپنے ملک کو بہتر کرنے میں, اس کی ترقی میں اہم ہوتا ہے. تو ہمیں بطور انڈیویجول جو ہے نا وہ اس چیز کا ادا کرنا ہوگا کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے, اپنے ملک کو لے کر چلنا ہے, تو یقیناً ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کی کولیبریشن چاہیے ہوگی, اور انڈیویجولی بھی جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ہم نے جو ہے نا آگے بڑھنا ہے اور اپنے ملک کی ترقی میں, تعمیر میں جو ہے نا کردار ادا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایک پیغام خصوصی اگر آپ FM 101 بہاولپور کے توسط سے دینا چاہیں. سر کیونکہ یہ شو بہاولپور سے ہو رہا ہے اور بہاولپور سے خاص محبت ہے, جی بڑوں کا سب کا تعلق یہیں سے ہے, اس شہر سے ہے, تو میری ہمارے بہاولپور کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے شہر سے محبت کریں. واہ, ٹھیک ہے, اور شہر سے محبت کا جو ہے نا کہ کس طرح نظر آئے گی کہ جو ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ جس رول میں ہے اس رول میں بیسٹ پرفارم کریں. وہ اگر طالب علم ہیں تو بیسٹ پرفارم کریں, وہ ایک استاد ہیں بیسٹ پرفارم کریں, وہ ایک بزنس مین ہیں بیسٹ پرفارم کریں, وہ کسی بھی پروفیشن میں. تو میری بس یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنے پروفیشن میں بیسٹ پرفارم کریں گے, تو اس سے ہمارے اس شہر کا نام مزید اچھا ہوگا اور ہمارے ملک کا نام بھی جو ہے وہ مزید بڑھے گا. زبردست. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کیونکہ آپ اس شعبے کے ماہر ہیں, تو ہمارا جو FM 101 بہاولپور ہے, یہ ریڈیو پاکستان, کل کو ہم کوئی مشترکہ طور پر بھی کوئی ایک ایسی کولیبریشن کریں کہ جس سے ہم اپنے ناظرین تک, ہمارے سامعین تک جو ہے نا اس پیغام کو مزید بھی مؤثر انداز میں پہنچا سکیں. سر میں سمجھتا ہوں کہ FM میں آپ بڑا شو کر رہے ہیں, آپ کے آنے سے بڑی انرجی آئی ہے کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں کافی ایکٹیو تھے, اور اس نے اس ٹیسٹ کے ساتھ مزید جو ہے بلڈ کر دی ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم ایک شو واقعی کر سکتے ہیں, 1-2 شو یا 3 شو کا ایک پیکیج بنا سکتے ہیں جہاں ہم ایسے لوگوں کو شارٹ لسٹ کریں جو اپنے اسٹارٹ اپ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی کلیئر نہیں ہے, اور ہم ان کا پورا مینٹورشپ سیشن جو ہے سب کے سامنے کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ اس میں شامل نہیں بھی ہوئے جی ان کو ایک اویئرنیس مل جائے گی, اور وہ انہی چیزوں کو ریپلیکیٹ کر سکیں گے, ہم سے سوال کر سکیں گے آپ کے فیس بک چینل کے تھرو, ہمارے لائیو کالز کے تھرو, اور ہم ان کو وہاں بھی جواب دیں گے, اور ساتھ میں ہمارے پاس ریئل ٹائم کیس اسٹڈیز ہوں گی. جب وہ گرو کریں گی اور ان کو اگر فنڈس کی ضرورت ہے, ان کو آئیڈیا میں مسئلہ آ رہا ہے, اگر ہم ریئل ٹائم ان کی پرابلم کو سالو کر رہے ہوں گے تو وہ ایک بڑی چیز ایبل بھی بنے گی, اور میرے خیال سے ایک بڑا منفرد شو جو ہے وہ آپ کے اس چینل کے تھرو جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس طرح کی جو یہ کولیبریشن ہوتی ہے اداروں کی, یہ ہمیشہ جو ہے نا ایک اچھا اس کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. بالکل, کیونکہ آپ خود اس شعبے کے وابستہ ہیں, اور آپ کو اندازہ ہے جب بھی کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے ساتھ کولیبریشن کرتا ہے, ان کا تعاون جو ہے, اشتراک جو ہے, وہ یقیناً ایک فروٹفل ہوا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ,
آپ تشریف لائے اور 1 گھنٹہ آپ نے آج ہمارے FM 101 بھاولپور کو دیا اور بڑی ہیلدی گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ. سامعین، یہ تھی ہمارا آج کا موضوع اور ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر سید شہیر حسن رضوی، جو کہ ماہر انٹرپرینیور ہیں اور بھاولپور کے ایک معروف علمی، ادبی، صحافتی اور سیاسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے، اور جو ان کی لیگیسی ہے وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آیا، پروگرام کا اختتام تھا. خیر، تو یہ آپ نے ایک ڈیجیٹل مہم شروع کی ہوئی ہے لائبریری کے حوالے سے، ذہنی تسکین، گوشہ ذہنی تسکین، یہ ہے کیا بیسیکلی؟ کیونکہ بہت سارے دوستوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس چیز کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں. ایکچولی یہ کانسیپٹ جو ہے میں نے جو بورو کیا ہے یہاں جہاں سے میں انسپائر ہوا ہوں وہ US کے اندر تھا. پروفیسر ویسٹ ٹیرس ایک بڑے مشہور پروفیسر ہیں، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے، وہ میرے پاس فیس بک پہ ایڈ تھے. تو وہاں یہ امریکہ میں چل رہا ہے لٹل فری لائبریری کے نام سے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ جب امریکہ میں اتنی خوبصورت انیشیٹو ہو سکتا ہے میں کیوں نہ اس کو ریپلیکیٹ کروں. واہ واہ واہ. تو میں نے اس کو ریپلیکیٹ کیا. ماشاءاللہ 3 سال ہونے والے ہیں میرے اس آئیڈیا کو، اور یہاں ہم نے اس آئیڈیا کا جو نام رکھا وہ رکھا گوشہ ذہنی تسکین. ایسا کارنر کہ جہاں آپ کو پیس ملے اور کتابیں پڑھ کے، کتابوں کے پاس جا کے، آپ کتابیں آپ کو ہمیشہ جلا بخشتی ہیں. ہاں، تو مجھے نا ایک بڑا خوبصورت شعر تھا، میرے کولیگ نے مجھے سنایا کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے. واہ واہ. یا کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. واہ واہ. تو میں نے چاہا کہ جو آخری صدی ہے اپیرنٹلی اس کو کسی طریقے سے ریسٹور کیا جائے، اپنا رول پلے کیا جا سکے. تو میں نے اپنے گھر کے باہر مین روڈ کے اوپر ایک بک لائبریری میں نے انسٹال کی ہے جہاں 25-30 جو ہے بکس رکھی جا سکتی ہیں. کانسیپٹ سمپل سا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہے، لے کے جانی ہے، اس کے بدلے میں آپ ایک کتاب وہاں رکھیں اور ایک کتاب لے کے جائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ کتابوں کی شیئرنگ ہوگی، بک ریڈنگ کلچر پروموٹ ہوگا، اور وہ جو کتابوں کی لیگیسی اس وقت ڈکلائن کی طرف ہے شاید ہم اس کو ریسٹور کر سکیں. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا آج مکالمہ ہوا. FM 101 بھاولپور PBC کا یہ جو آفیشیل پیج ہے اس پہ یہ موجود بھی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ویسے یہ انٹرویو آپ نے خود بھی محفوظ کر لینا، ہم بھی محفوظ کر لیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے مارک زکربرگ صاحب جو ہیں وہ 1-1.5 مہینے کے بعد جو ہے نا لائیو اسٹریمنگ کو اڑا دیتے ہیں. تو یہ لیکن انٹرویو جو ہے نا یقیناً ہم ڈاکٹر صاحب کو آگے بھی اسی طرح کے جو مختلف موضوعات ہوتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل میڈیا سے ہیں، ہماری سوشل میڈیا سے ہیں، اور ڈیجیٹل بزنس ہے، ای کامرس ہے، تو اس پر گفتگو کے لیے ڈاکٹر صاحب کو آئندہ بھی ہم تکلیف دیں گے. اور ڈاکٹر صاحب آج بھی آپ کی آمد کا شکریہ. سامعین، آج کا ہمارا شو تھا ستلج کنارے FM 101 بھاولپور PBC پر، لیکن آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ 8 بجے تک جاری و ساری رہے گا. ہاں، آپ ہمیں مائکرو فون پر بھی 8 بجے تک سنتے رہیں گے، لیکن ہم اپنے FM 101 بھاولپور PBC کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں مائکرو فون پر سنتے رہیے.